نور سحر اسمار یا شہزاد ایپیسوڈ 3۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بچہ ان کا ہی ہے، ورنہ کیوں ان کے پاس جاتا؟ عبداللہ نے کہا۔ جی ہمارا ہی ہے، اب یقین ہو گیا نا آپ سب کو؟ چلو بیٹا۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھنے ہی لگے کہ زید بولا، ایک منٹ ذرا رکنا۔ اگر یہ بچہ تمہارا ہے تو روز سامنے ہوٹل کے پاس آ کر کیوں بیٹھ جاتا تھا؟ زید کی بات سن کر ایک پل تو ان کا رنگ پھیکا پڑا، پھر ایک جلدی سے بولا، وہ اصل میں ہم مزدور لوگ ہیں، رات کو گھر آتے ہیں تو یہ روز شام ہوتی ہی یہاں آ جاتا ہے، بھوک لگتی ہے اس لیے 2-3 دن سے یہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ اب اسے چھوڑ آئیں گے گاؤں، ہم دونوں صبح کام پر جاتے ہیں تو یہ پیچھے اکیلا رہ جاتا ہے، ضد کر کے گاؤں سے ہمارے ساتھ آ گیا تھا۔ اس آدمی نے اتنی لمبی کہانی سنا ڈالی، پھر وہ بچے کو لے کر تیز تیز چلنے لگا۔ گل خان بار بار پیچھے دیکھتا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ یہ بچہ ان کا نہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ علی کو انجانا سا خوف ہونے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے اس گل خان کی امی تم ہو، یہ تمہارا گمشدہ بچہ ہے۔ حسان کو علی کی گھبراہٹ پر ہنسی آ رہی تھی۔ مذاق نہ کرو، مجھے بھی کچھ خطرہ لگ رہا ہے، دیکھتے تو ہیں۔ زید بھی اٹھ گیا اور وہ سب ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سب عثمان شاہ، جو کہ ایک بہت ہی قابل ہارٹ سرجن بن چکا تھا، اس نے اپنی تمام تعلیم امریکہ کے بہت ہی عمدہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے مکمل کی تھی۔ اپنی محنت اور ذہانت کے دم پر آج وہ ایک قابل سرجن تھا۔ وہ بہت ذہین، قابل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مغرور اور انا پسند انسان تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آج وہ جس مقام پر ہے وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ہے، اور اس پر اس کا جاذب نظر ہونا اور پروقار شخصیت اس کے حسن کو اور 4 چاند لگا دیتے تھے۔ ابھی اسے کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ اسے امریکہ کے ایک بہت بڑے ہسپتال سے بہت ہی عمدہ جاب کی آفر ہوئی، اور آج وہ امریکہ کے بہت بڑی سیاسی شخصیت کی سرجری کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی قابل ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، مگر وہ اکیلا ہی اس ٹیم میں مسلم تھا۔ یہ سرجری اس کے کیریئر کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ایک تو یہ اس کی پہلی سرجری تھی، اور دوسرا یہ بہت بڑے سیاسی لیڈر اور اس ہسپتال کے مالک کی تھی۔ آج اسے ہر حال میں کامیاب ہونا تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی سرجری مکمل ہوئی اور سب کچھ اوکے ہوا تو انہوں نے چہرے سے ماسک اتارے، اور ٹیم کے سب سے بڑے سینئر ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر مصعب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بہت خوب ڈاکٹر مصعب، یہ ایک بہت مشکل سرجری تھی، ہم سب بھی پریشان تھے، مگر آپ نے بہت ہمت اور حوصلے سے یہ سب کیا۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، یہ ہم سب کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر برگ، مجھے بھی آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا۔ اس نے بھی جواباً مسکرا کر جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو دروازے کے باہر میڈیا کے کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ اندر موجود ان کے لیڈر کی حالت اب کیسی ہے۔ وہ سب مصعب کو دیکھتے ہی آگے بڑھے، اور سب نے سوالوں کی بوجھ جھاڑ کر دی۔ سر، مارک کی سرجری کامیاب رہی ہے اور اب وہ ٹھیک ہیں، کچھ دن تک وہ مکمل صحت یاب ہوں گے، اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب حیران تھے کہ وہ پاکستانی ڈاکٹر اس قدر پر اعتماد تھا، اور اس کے غرور پر بھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے روم میں داخل ہوا، اسے سامنے اپنے دوست کرسیوں پر براجمان نظر آئے۔ مبارک ہو مصعب، پہلی کامیاب سرجری، وہ بھی اتنے اہم بندے کی۔ عدیل نے مسکرا کر کہا، وہ اس کا بہت پرانا دوست تھا۔ سرجری تو کامیاب ہونی ہی تھی،
مصعب عثمان شاہ جو کر رہا تھا، اس نے متکبر لہجے میں کہا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب بس رات کی نیوز میں تمہارا چرچا شروع، اور سر مارک ٹھیک ہوتے ہی تم پر اور مہربان ہو جائیں گے، اس کا دوسرا دوست کہنے لگا۔ بس آج میرا ایک خواب تو پورا ہوا، اب بس ایک خواب رہ گیا ہے۔ ابھی تو میں اس ہسپتال میں جاب کر رہا ہوں، کل کو اس سے بھی بڑا میرا اپنا خود کا ہوگا۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، ہاں بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا، اگر تم چاہو تو۔ یکدم پنکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ مصعب کی بات سن چکی تھی۔ تو کیسی ہو اور یہاں؟ مصعب نے اسے دیکھ کر کہا۔ کم آن یار مصعب، سب سے پہلے مجھے ہی یہاں ہونا چاہیے تھا، تمہاری کامیابی کو وش کرنے کے لیے، مگر میں لیٹ ہو گئی بس۔ وہ مسکرا کر بولی اور بیٹھ گئی۔ چلو اب ہمیں بتاؤ پارٹی کب اور کہاں دینی ہے؟ عدیل نے مصعب کی طرف دیکھ کر کہا۔ جہاں جس جگہ چاہو مل جائے گی، اس نے جواب دیا اور سگریٹ نکال کر جلانے لگا۔ مصعب تم پاپا سے کب ملو گے؟ ہمارے بارے میں کب بات کرو گے؟ پنکی نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو ابھی مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے اور تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ تم خود کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ پاپا نے آفر کی ہے نا کہ وہ تمہیں بالکل ایسا ہی ہسپتال بنوا کر گفٹ کر دیں گے۔ پنکی نے پھر اپنے باپ کی دولت کا روپ ڈالنا چاہا، مگر اس کے مقابل مصعب عثمان شاہ تھا، جو کسی کی مدد تو کر دیتا تھا مگر کسی سے لیتا نہیں تھا، اور اس کے سب دوست یہ بات خوب جانتے تھے۔ میں کافی منگواتا ہوں۔ اس نے پنکی کی بات کو نظر انداز کیا۔ پنکی نے اس کی اس حرکت پر اسے گھور کے دیکھا اور پہلو بدل لیا۔ وہ سب قدرے دھیمی رفتار میں ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ ان کو شک نہ گزرے۔ ابھی وہ سب پارک سے نکل ہی رہے تھے کہ زید کا فون بج اٹھا۔ لو جی، آ گیا گھر سے فون، یار اب بتاؤ کیا کہوں؟ زید نے علی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ بھی کہو، بس چلو جلدی۔ علی موٹر سائیکل پہ بیٹھ چکا تھا، اس کی نگاہ ان آدمیوں کے تعاقب میں تھی۔ وہ زید کی طرف بنا دیکھے بولا، اچھا میں بات کرتا ہوں۔ زید نے فون آن کیا اور بولتا بولتا تھوڑا ایک طرف آگے کو چل پڑا۔ تم لوگ تو بیٹھ جاؤ اپنی بائک پر، بلکہ تم تینوں ان کے پیچھے جاؤ، میں اور زید آتے ہیں۔ علی نے ان آدمیوں کو دیکھا تو وہ پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ جلدی بھی کرو، اب جاؤ بھی۔ علی نے ان تینوں کو گھورا۔ زید یار آ جاؤ اب، علی نے زید کو آواز دی۔ نہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آج تک جمعہ اور عید کے علاوہ کوئی نماز تو پڑھی نہیں، نہ کبھی کوئی خاص اچھا کام کیا، آج پھر یہ دورہ کیوں پڑ گیا ہے نیکی کرنے کا؟ جن کا بچہ تھا وہ لے گئے، اب تجھے کیا دکھ لگ گیا ہے؟ بلا وجہ ہمیں بھی خوار کر رہا ہے۔ بس اب گھر چلو اور جا کر اپنے اپنے والدین کے قدموں میں گر کر اجازت لو گھومنے جانے کی۔ حسان نے اتنی لمبی تقریر کے بعد علی کی طرف دیکھا تو علی کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر فوراً خاموشی سے بائک پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ اور حذیفہ جو سرسری سا بائک پر ٹکے ہوئے تھے ایک دم نیچے گرے اور ان کے اوپر حسان آ ٹپکا۔ ارے ان کو کیا ہوا؟ یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ زید جو کہ آ چکا تھا انہیں دیکھ کر مسکرا کر بولا، ان کو ہونے دے ذلیل، ان کی قسمت میں ضلالت ہی ہے۔ تو چل یار، وہ لوگ ڈھونڈ نہ نکل جائیں۔ انکل سے کیا کہا؟ علی نے بائک سٹارٹ کی اور پوچھا۔ پاپا کو کہا گھنٹے تک آتا ہوں۔ تو چل آ جاؤ تم بھی۔ زید نے ان تینوں کو اٹھتا ہوا دیکھا تو پھر سے مسکرانے لگا۔ ان تینوں نے کھڑے ہو کر کپڑے جھاڑے اور بائک پر بیٹھ کر ان کے پیچھے نکل پڑے۔ علی کے گھر میں ان کی ماما علی کی بڑی بہن جیا کو پکار رہی تھی۔ جیا، جیا کہاں ہو؟ ذرا علی کو فون کرو۔
ابھی تک آئے نہیں دونوں بھائی، تمہارے پاپا آنے والے ہیں، جویریہ کی ماما نے کہا۔ ماما پہلے کیا تھا، علی نے کہا کہ گھنٹے تک آتے ہیں، وہ سب ساتھ ہی ہیں، جیا نے جواب دیا اور پھر فون سے لگ گئی۔ وہ دونوں آدمی اب مین سڑک پار کر کے ایک کچی آبادی کی طرف آ گئے تھے، جہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے اور تنگ تنگ گلیاں تھیں۔ ایک تو ہلکی ہلکی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی اور سردی کی وجہ سے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علی بھی ان کے پیچھے تھا، مگر قدرے دھیمی رفتار میں۔ یار جلدی آگے چل، سردی ہے، اوپر سے تیرے نخرے، حسان نے اپنی بائک علی کے بائک کے ساتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا رک جا ایک منٹ، میں ان سے آگے نکل کر ان کو کہتا ہوں میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں تاکہ پکڑ لیں ہمیں، علی نے حسان کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ تنگ گلیوں سے گزر کر وہ ایک مکان کے آگے ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک نے اتر کر تالا کھولا، بچے کو اندر دھکیلا اور پھر سے تالا لگا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ دوسرا بھی بائک سے اترا اور بائک دروازے کے ساتھ کھڑی کر کے دونوں پیدل سامنے کی طرف چل پڑے۔ یہ کیا؟ خود اندر نہیں گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیسے بچے کو اندر دھکیل دیا؟ ان کی تو… علی نے بائک کھڑی کی اور غصے سے آگے بڑھنے لگا، مگر زید نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ آرام سے، ٹھنڈے دماغ سے سن، ان کے پاس اسلحہ ہو سکتا ہے، زید نے سمجھایا۔ یار گلی بھی ساری سنسان ہے، لگتا ہے سب لوگ گھر میں آرام کر رہے ہیں، زید نے ادھر ادھر دیکھا۔ چل زید، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور تم تینوں گھر پر نظر رکھو۔